نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اپنے زمانے میں اللہ کے سب پیغمبروں نے اور سب سے آخری میں آخری رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری کتاب قرآن مجید میں اس طریقے کی دعوت دی ہے جس پر چل کر اللہ کے بندے اس کے قہر و جلال سے بالکل محفوظ ہو جائے اور دنیا میں بھی اس کے فضل کے اور آخرت میں اس کی اس کامل رحمت کے مستحق ہو جائے جس کا ظہور آخرت اور جنت ہی میں ہوگا۔ اس طریقے کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اس لیے نازل نہیں کی ہے کہ اس کو ہمارے پابند کرنے سے کوئی دلچسپی ہے یا ہمارے شریعت پر چلنے سے اس کا ذرہ برابر نفع ہے، وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اگر سارے بندے شیطان کی طرح اللہ کے سخت نافرمان ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل کی ہے اور ہمیں اس پر چلنے کا صرف اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی رحمت کاملہ کے مستحق ہو جائے۔ شریعت تو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے اور اس سے ہمارا فائدہ ہی مقصود ہے۔ شریعت کا مقصد صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دونوں جہاں میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو آج کے قانون ساز اداروں، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں سے شریعت کو ممتاز کرتا ہے۔ اسلامی قانون فطرت انسانی کے آئین کے مطابق ہے۔ اس میں انسانی تباہی اور نفسیات کی پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے اس میں انسانی مصلحتوں کو قانونی بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کوئی عارضی اور وقتی مذہب نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، لہٰذا لازمی طور پر اس کی تعلیمات ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے عام ہیں اور ہر وقت کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ اس قانون کا ہے جو انسان اور معاشرے سے متعلق ہے، جس پر خاندانی نظام کی بنیاد و اساس ہے، جو سماجی تعلقات کے اصول بتاتا ہے، جس میں خاندان کے مختلف افراد کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو متعین کیا گیا ہے۔ انہی قوانین کو آج عرب علماء قوانین احوال شخصیہ یا اردو میں عائلی قوانین اور انگریزی میں پرسنل لا فیملی لا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا عائلی قانون اس علیم و خبیر کی طرف سے نازل کردہ جو زمان و مکان کا خالق و مدبر ہے، مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کا جز ہے کہ ان کا عائلی قانون فیملی لا اسی خدا کا بنایا ہوا ہے جس نے قرآن اتارا اور عقائد و عبادات کا قانون عطا کیا۔ سارا قرآن مجید ان تصریحات سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان اس عقیدہ پر ایمان لانے پر مجبور ہے اور اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدائے علیم و خبیر کا بنایا ہوا ہے جو انسان کا بھی خالق ہے اور اس کائنات کا بھی، اس کی فطرتی ضرورتوں اور کمزوریوں دونوں سے واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سورۃ الملک آیت نمبر 14۔ کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو بڑا ہی باریک ہے اور پورا باخبر ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس منعقد 28-29 اکتوبر 1999 ممبئی میں اپنے خطبہ صدارت کا ارشاد فرمایا تھا کہ حضرات، ہم مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے وطن ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے اس فیصلے کو ارادہ الہی کے سوا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ہمارا یہ فیصلہ کسی کم ہمتی، مجبوری یا بیچارگی پر مبنی نہیں۔ ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا دوسرا فیصلہ یہ ہے جو اپنے عزم اور قطعیت میں پہلے فیصلہ ہے، کسی طرح کم اور غیر اہم نہیں، کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے عقائد، دین، شعائر، قانون، شریعت اور اپنی پوری مذہبی تہذیب خصوصیات کے ساتھ رہیں گے۔
ہم ان کے کسی ایک نقطہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے ہمیں یہاں آزادی اور عزت کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اس ملک کے جمہوریت اور دستور و آئین کا بھی فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی خصوصیات، قانون، شریعت، احکام دین، اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان و تہذیب اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو عزیز ہے اس ملک میں رہے۔ اس طرح رہنے سے یہ وطن نہیں بلکہ ایک جیل خانہ اور قفس بن جاتا ہے، جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ ہمارا خمیر ضرور اس ملک سے تیار ہوا ہے اور یہ خاک ہم کو بہت عزیز ہے، لیکن ہماری تہذیب ابراہیمی ہوگی۔ ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں آزاد ہے، اس کی تعمیر و ترقی اور دستور سازی میں شریک ہے۔ اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری انسانی، اخلاقی اور قانونی حق ہے، اور اس حق کو جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے ہمیشہ سنگین نتائج نکلے ہیں۔